بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، ایک کچے مکان کی دیواریں شاید بارشوں سے اتنی نہیں گرتی جتنی گھر کے اندر ہونے والے جھگڑوں کی تپش سے کمزور ہو جاتی ہیں۔ تصور کریں اس معصوم کلی کا جو ابھی ٹھیک سے بولنا بھی نہیں سیکھی، لیکن اس کے کانوں میں لوریوں کی بجائے تانوں اور چیخو پکار کا زہر انڈیلا جا رہا ہے۔ وہ بچہ جو اپنے باپ کے بازوؤں میں تحفظ اور ماں کی گود میں سکون ڈھونڈتا تھا، آج وہی دونوں اس کے لیے خوف کی علامت بن چکے ہیں۔ گھر محض چھت اور چار دیواری کا نام نہیں ہوتا، بلکہ یہ وہ قلعہ ہوتا ہے جہاں باہر کی دنیا کے طوفانوں سے پناہ ملتی ہے، مگر جب قلعہ کے اندر ہی آگ لگ جائے تو وہ معصوم جانیں کہاں جائیں۔ ناظرین، آج ہم اس تلخ حقیقت کا پوسٹ مارٹم کریں گے کہ میاں بیوی کی چھوٹی سی انا کیسے ایک پوری نسل کی نفسیات کو اپاہج بنا دیتی ہے۔ گھریلو ناچاکی کی بنیاد اکثر بہت معمولی باتوں سے پڑتی ہے، کبھی مالی تنگی، کبھی سسرالی مداخلت اور کبھی محض ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی ضد۔ خاص طور پر جب ایک عورت جو گھر کی ملکہ اور بچوں کی پہلی درسگاہ ہے اپنے لہجے میں تلخی لے آتی ہے تو گھر کا نقشہ ہی بدل جاتا ہے۔ اسی طرح جب ایک مرد اپنی طاقت کا غلط استعمال کرتے ہوئے صبر اور تحمل کو پس پشت ڈال دیتا ہے تو محبت کا رشتہ بوجھ بن جاتا ہے۔ یاد رکھیے، رشتہ داری مقابلے کا نام نہیں بلکہ مصالحت کا نام ہے۔ جب میاں بیوی ایک دوسرے کے لباس بننے کی بجائے ایک دوسرے کے عیب تلاش کرنے لگتے ہیں تو شیطان اس گھر میں اپنا بستر جما لیتا ہے۔ یہ لڑائی صرف دو افراد کی نہیں ہوتی، بلکہ یہ اس سکون کی قتل گاہ ہوتی ہے جو اللہ نے نکاح جیسی نعمت میں رکھا تھا۔ ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ وہ بچہ جس کے سامنے اس کے والدین مسلسل جھگڑتے ہوں، وہ کبھی بھی ذہنی طور پر صحت مند پروان نہیں چڑھ سکتا۔ اس کے دل میں ایک انجانا سا خوف بیٹھ جاتا ہے، اس کا اعتماد خاک میں مل جاتا ہے اور وہ باہر کی دنیا سے کٹنے لگتا ہے۔ آپ کے چند لمحوں کا غصہ اور اونچی آوازیں اس کی روح پر وہ زخم لگاتی ہیں جو بڑے ہونے کے بعد بھی نہیں بھرتے۔ ایسا بچہ یا تو خود حد سے زیادہ غصے والا بن جاتا ہے یا پھر وہ ایک ایسی احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے جو اسے زندگی کی دوڑ میں پیچھے دھکیل دیتی ہیں۔ کیا آپ کی انا آپ کے بچے کے مستقبل سے زیادہ قیمتی ہے؟ ناظرین، اسلام ہمیں درس دیتا ہے، یعنی تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ حسن سلوک اور مردوں کو نرمی کی تلقین فرمائی ہے، کیونکہ ایک صالح معاشرے کی بنیاد ایک صالح گھرانہ سے ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نسلیں تباہ نہ ہوں تو ہمیں اپنے گھروں میں صلح صفائی، عاجزی اور دعا کی فضا پیدا کرنی ہوگی۔ شب برات جیسی مبارک راتوں میں جہاں ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، وہاں ہمیں اپنے رویوں کی درستگی کا بھی عہد کرنا چاہیے۔ آئیے آج ہم یہ عہد کریں کہ ہم اپنے گھر کو وہ امن کا گہوارہ بنائیں گے جہاں بچہ خوف زدہ ہو کر نہیں بلکہ مسکرا کر اپنی آنکھیں کھولے، کیونکہ آپ کا سکون ہی آپ کے بچوں کی کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے۔ پیارے دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ حسن سلوک اور مردوں کو ان کے ساتھ نرمی کی تلقین فرمائی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، نہ اپنی بیویوں پر اور نہ ہی اپنے خادم پر، سوائے جہاد کے میدان میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، یعنی تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے، اور میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں۔ کیا ہم ان احادیث کی روشنی میں اپنی زندگیوں کا جائزہ نہیں لے سکتے؟ ایک صالح معاشرے کی بنیاد ایک صالح گھرانہ ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نسلیں تباہ نہ ہوں تو ہمیں اپنے گھروں میں صلح صفائی، عاجزی، صبر اور دعا کی فضا پیدا کرنی ہوگی۔
شب برات جیسی مبارک راتوں میں جہاں ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، وہاں اب ہمیں اپنے رویوں کی درستگی اور اپنے گھر میں امن قائم کرنے کا عہد بھی کرنا چاہیے اور یہ دعا بھی کرنی چاہیے۔ اگر آپ گھر میں سکون چاہتے ہیں تو ان 4 اصولوں پر آج ہی عمل کرنا شروع کر دیں۔ خاموشی کی طاقت۔ ناظرین، جب فریق مخالف غصے میں ہو تو اس وقت بحث کرنا آگ پر تیل ڈالنے کے مترادف ہے۔ ایک فریق یعنی میاں یا بیوی دونوں میں سے کسی ایک کا خاموش ہو جانا 90% جھگڑوں کو ختم کر دیتا ہے۔ تیسرے فرد کی دوری۔ میاں بیوی کے درمیان ہونے والی بات کو کمرے سے باہر کبھی نہ نکلنے دیں۔ جب گھر کے راز یا میاں بیوی کے راز یا جھگڑے باہر والوں حتیٰ کہ قریبی رشتہ داروں تک پہنچتے ہیں، یعنی کہ ماں، بیٹی، بہن، تو صلح کی بجائے پیچیدگیاں بڑھ جاتی ہیں۔ ناظرین، بچوں کے سامنے پردہ داری۔ اگر میاں بیوی میں اختلاف ہو بھی جائے تو اسے بچوں سے دور تنہائی میں حل کریں۔ بچوں کے سامنے کبھی ایک دوسرے کی برائی نہ کرے، نہ میاں بیوی کی کرے اور نہ ہی بیوی اپنے شوہر کی، اور نہ ہی اونچی آواز میں آپس میں بات کریں۔ ناظرین، کوشش کریں کہ دن میں کم از کم ایک وقت کا کھانا پورا خاندان ساتھ بیٹھ کر کھائے۔ دسترخوان پر مسکرا کر بات کرنا، ایک دوسرے کا حال پوچھنا دلوں کی کدورتیں دور کرنے کا بہترین علاج ہے۔ ناظرین، ابھی بھی آپ کا وقت گزرا نہیں ہے۔ اگر ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لے لیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں تو بگڑے ہوئے حالات سنور سکتے ہیں۔ اسلام ہمیں معاف کرنے کی فضیلت بتاتا ہے۔ اگر میاں بیوی میں سے ایک غصے میں ہو تو دوسرے کو خاموشی اختیار کر لینی چاہیے، یعنی اگر میاں غصے میں ہو تو بیوی خاموش رہے، بیوی غصے میں ہو تو میاں۔ گھر میں قرآن کی تلاوت اور ذکر الہی کی برکت سے وہ منحوس سائے چھٹ سکتے ہیں جو لڑائی جھگڑوں کا سبب بنتے ہیں۔ اپنی انا کو اپنے بچوں کے مستقبل پر قربان کرنا ہی اصل بہادری ہے۔ آئیے آج عہد کریں کہ ہم اپنے گھروں کو گالیوں اور چیخوں سے پاک کر کے دعاؤں اور محبتوں کا گہوارہ بنائیں گے، تاکہ ہمارے بچے ایک پر اعتماد اور پرسکون انسان بن کر ابھریں۔ تو ناظرین اکرام، یہ تھا ہمارا آج کا پیغام، ایک ایسی حقیقت جس سے ہم سب کو باخبر رہنا چاہیے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو اور یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی ہو تو اس ویڈیو کا لنک اپنے دوستوں میں شیئر کرنا اور اس کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اسے اپنے پیارے دوست، احباب اور ہر اس شخص کے ساتھ شیئر کریں جسے آپ سمجھتے ہیں کہ اسے اس پیغام کی ضرورت ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور ہمارے گھروں میں امن و سکون قائم ہو۔ مزید ایسی ہی معلوماتی اور اصلاحی اور اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنی قیمتی رائے اور تجربات سے ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ہمیں آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے گھروں میں محبت اور سکون قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔